حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک مشہور قبیلے عامر ابن لوئی سے تھی۔ اسلام کے شروع زمانے میں ہی مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور اپنے شوہر اور اپنے خاندان کے لوگوں کے بھی اسلام لانے کا ذریعہ بنی۔ اسی لیے انہیں اور ان کے شوہر کو قدیم الاسلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ازواج مطہرات میں یہ فضیلت آپ ہی کو حاصل ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ علیہ السلام جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد غمگین رہنے لگے تھے تو خولہ بنت حکیم نے آپ کی یہ حالت دیکھی اور آ کر عرض کیا، آپ کو ایک مونس و رفیق کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے سودا بنت زمعہ اور ان کے شوہر کی وفات کے بارے میں بتلایا رضی اللہ عنہما، اور عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا اور آپ سے رشتے کی اجازت لی۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر وہ راضی ہوں تو مجھے منظور ہے۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کی سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات پہلے ہو گئی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو جب حضور علیہ السلام کی جانب سے پیغام نکاح کا پتہ چلا تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کہنے لگی، میرا یہ نصیب، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں، میرے رہنما بھی ہیں، میری ذات سے متعلق انہیں پورا اختیار ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کریں، لیکن پہلے میرے والد سے بات کر لو۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے جب ان کے والد سے ملاقات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نکاح کا پیغام سنایا تو ان کے والد نے کہا، مناسب ہے، اپنی سہیلی یعنی سودا سے بھی پوچھ لو۔ خولہ کہنے لگی، میں نے پوچھ لیا ہے۔ والد نے جواب دیا، تو ٹھیک ہے، بیٹی راضی ہے تو میں بھی خوش ہوں۔ بالآخر دونوں جانب سے رضامندی ہوئی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد نے نکاح پڑھایا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوئے۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 50 سال تھی اور حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک بھی 50 سال تھی۔ نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی زندگی میں ہی ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، آسمان پھٹا اور چاند ان پر آ گرا۔ انہوں نے اپنے شوہر سکران رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو شوہر نے تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، شاید میری موت کا زمانہ قریب ہے اور تمہارا نکاح عرب کے چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا۔ چنانچہ آسمان و زمین نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب یہ خواب حرف بحرف پورا ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام سے مزاحاً کہنے لگی کہ کل رات میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی، آپ نے اتنی دیر تک رکوع فرمایا، مجھے لگا کہ میری نکسیر چھٹ جائے گی اور خون کے قطرات نیچے گرنے لگیں گے، اس لیے میں نے دیر تک ناک پکڑے رکھی۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو مسکرانے لگے۔ جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو دوسری خواتین کی طرح ازواج مطہرات بھی پرانے طور و عادت کے مطابق قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، اس سلسلے میں انہوں نے اپنے خیال کا اظہار حضور علیہ السلام سے بھی کیا تھا، مگر چونکہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا اس لیے آپ حکم خداوندی کے منتظر تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا ذرا دراز قد تھی، اس لیے وہ جلد ہی پہچان لی جاتی تھی۔ چنانچہ جب وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی اور وہ پہچان گئے۔ کہنے لگے، سودا، ہم آپ کو پہچان گئے۔ حضرت سیدہ سودا کو ان کا یہ جملہ ناگوار گزرا، بس آپ نے جا کر حضور علیہ السلام سے شکایت کر دی۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے الجھن ختم فرمائی اور پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن
کہ اے نبی آپ اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور سب مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اور سورہ احزاب ہی کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں سے خطاب ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اس کے بعد حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے حج کی سعادت بھی حاصل کر لی اور عمرہ بھی کر چکی، بس اب میں اپنے گھر میں ہی رہوں گی، جیسے اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو، اور زندگی بھر اس حکم پر سختی سے عمل پیرا رہی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ازواج مطہرات کے ہاں جانے کی باری مقرر فرما رکھی تھی، اس لیے ام المؤمنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کی عمر جب کچھ اور زیادہ ہو گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں۔ حضور علیہ السلام اس سے راضی ہو گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی خوشی ہوئی۔ خاندانی لحاظ سے حضور علیہ السلام اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ایک ہی ننہال تھا، اور یہ اپنے قبیلے بنو لوئی میں سب سے پہلے مسلمان بننے والی تھی۔ انہیں اپنے ہاتھ سے کھال بنانے کا ہنر تھا، اس لیے طائف کی کھالیں بناتی، ان سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے راہ خدا میں خرچ کرتی تھی، سخاوت میں بھی اونچا مقام رکھتی تھی، اسی لیے ضرورت سے زیادہ کوئی سامان اپنے پاس نہیں رکھتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور علیہ السلام سے کوئی اولاد نہیں تھی، البتہ پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا، وہ بھی ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اس طرح آپ کو ایک شہید کی ماں بننے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ بالآخر جب آپ کی عمر شریف 80 سال کو پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔